خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں بھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہہ دو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت یہ خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد، تم ان لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا بہرحال تم ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب وہ تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہارے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ان پر بہت کچھ اختلافات پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کہیں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اس کے لیے پھیلا دیتے ہیں کہ حالانکہ یہ اس کے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے۔ تم ان لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوری ایسی تھی کہ میں محودے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کمزوروں کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور جو تم سب اس قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دراڑیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ نے ہدایت نہیں بخشی؟ ایسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں بنا پا سکتے۔ اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، حالانکہ تم اور سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جان پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ اس طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں اور لڑائی سے دل بداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا ہے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، حالانکہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کرے، اپنا ہاتھ نہ روکے، تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، حالانکہ اللہ کی یہ کہ اس سے چوک جائے
چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، حالانکہ اس پہ وہ خود خون معاف کر دیں، لیکن وہ اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہاری معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن کو غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ بے طرفے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس میں اور اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سے اسلام سے تقدیم کرے تو فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر وہ تم دنیا فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اس حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پہ احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی مزدوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کو حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کے بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کے لیے روحیں جب فرشتوں نے اس قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین پر کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی تو تم اس میں سے ہجرت کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشنے فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب تم اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو تو انہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ کہ تم میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہو کہ تم اپنی ہتھیاروں اور اپنی سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بار کی ٹوٹ پڑے۔ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھنے دینے میں مذائقہ نہیں، پھر بھی جو چکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔